إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے فرض نماز کی اہمیت کو بیان کیا تھا، اور جو شخص فرض نماز میں کمی کوتاہی کرتا ہے، سستی اور غفلت کرتا ہے، اس کے برے انجام کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ فرض نمازوں کے معاملے میں ہم میں سے تقریباً ہر شخص سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم جس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ جو کمی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے، اس پر ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ذریعہ بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام کریں، اور نفل نماز جو ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فرض نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے، وہ کمی کوتاہی اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ، کہ پہلا عمل، جس عمل کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ ہے اس کی نماز۔ نماز کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے، اس لیے نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور نماز کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام نقصها، ذرا جائزہ لو میرے بندے کی نمازوں میں کہ کیا اس نے نمازوں کو مکمل کیا، یا اس کی نمازوں کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی کوتاہی باقی ہے۔ تو اس کی نمازوں کا جائزہ لیا جائے گا، فرشتے اس کی نمازوں کا جائزہ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر اس کی فرض نمازیں مکمل ہوں گی تو اس کے لیے مکمل نمازیں لکھ دی جائیں گی کہ اس نے اپنی نمازوں کے معاملے کے اندر کمی کوتاہی نہیں کی، اس کی نمازیں مکمل ہیں۔ لیکن وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر اس نے فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، فرض نمازوں کے اندر کوئی نقص ہوگا،
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت کیا فیصلہ کر دیں گے اسی وقت؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کا جائزہ لو کہ کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفل نماز بھی لکھی ہوئی ہے، نفل نماز بھی پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر تو اس کے نامہ اعمال میں نفل نماز لکھی ہوئی ہوگی، قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اس کی فرض نمازوں کو اس کی نفل نمازوں کے ذریعے مکمل کر دو۔ لیکن اگر نفل نماز ہوگی ہی نہیں، انسان کے نام اعمال میں نفل نماز کا وجود ہی نہیں، اور ادھر فرض نمازوں کے اندر کمی کوتاہی ہے، تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ فرض نمازوں کی کمی کوتاہی کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پہلے عمل کا حساب ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم، پھر اسی حساب سے باقی اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ پہلے فرض اعمال دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد نفلی عبادات کو دیکھا جائے گا۔ فرض اعمال کے اندر جیسے کہ نماز کے علاوہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو فرض اعمال کا فرض عبادات کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی حساب ہوگا تاکہ فرائض کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس حدیث کے پیش نظر میرے عزیز بھائیوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، ہمیں فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ ہمیں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نفل نماز جو ہے، اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوگا، اس کے لیے میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا جنت میں داخلے کے وقت۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، تو میں آپ کے لیے یعنی سفر کے اندر تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا۔ جب آپ اٹھتے تھے، قضاء حاجت کرتے اور آپ وضو کرنا چاہتے تو میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا، اور آپ کی کوئی اور ضرورت ہوتی تو میں وہ پوری کر دیتا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے یہ صحابی، خاص طور پر سفر کے ایام کے اندر یہ شرف حاصل ہوا اس صحابی کو۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے آیا وضو کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ سل ربیعہ بن کعب، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو اس صحابی نے پھر کیا مانگا؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں اگر میں اور آپ ہوتے اور ہمیں یہ کہا جاتا، بلکہ آج بھی اگر ہمیں کہا جائے کہ مانگ جو مانگنا ہے، ہم کیا مانگیں گے؟ ہم تو ظاہر ہے کہ دنیاوی اسباب اور دنیاوی وسائل مانگیں گے، دنیا کے مال و دولت اور بینک بیلنس کے لیے ہم سوال کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس صحابی نے کہا کہ مجھے صرف جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گارنٹی نہیں دے دی اس کو، صحابی کو، کہ ٹھیک ہے جی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا جنت کے اندر، بلکہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کرنے کی تلقین کی کہ اگر یہ عمل کرتے رہو گے تو پھر جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا، میری رفاقت آپ کو مل سکے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ نفل نماز پڑھنے کے ساتھ تم میری مدد کرو اپنے اوپر، اس طرح سے تمہیں قیامت کے دن میرا ساتھ اور میری رفاقت نصیب ہو سکے گی۔ تو کثرت سجود جو ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنا، جس میں انسان زیادہ سجدے کرتا ہے، تو اس کے ذریعے انسان قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت کے اندر حاصل کر سکے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکے گا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں جن کا نام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اخبرنی بعمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ اور دوسرا فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، تو جو بھی سجدہ کرے گا الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تیرا درجہ بلند کر دے گا جنت کے اندر، وحط عنک بہا خطیئہ، اور اس سجدے کے ذریعے اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ نفل نمازوں کے اندر سجود یہ انسان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بھی ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہیں، اور کثرت نفل نماز کی کثرت جو ہے یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے اس کا کہ آپ اگر فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی آپ ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ نفل نماز نہ چھوٹنے پائے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کر لے گا۔ اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں۔ اس کے سوا آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب اس عمل کے ذریعے کر سکتا ہے جس کو میں نے اس پہ فرض کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ جو اعمال فرض کیے ان میں نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نفلی، اور اسی طرح رمضان کے فرضی روزے رکھنا ہے، اسی طرح حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا ہے، یہ فرض اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب آپ کب ہوں گے؟ جب آپ ان اعمال پہ عمل کریں گے۔ کن پہ؟ یہ جو فرائض ہیں، اللہ نے جو فرض کیے ہیں، آپ ان فرائض کو پورا کریں گے تو آپ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وما تقرب الی عبدی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، برابر لگا رہتا ہے، فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں بھی لگا رہتا ہے، نفلی نماز بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، نفلی حج و عمرہ بھی کرتا ہے، جتنا اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ جب تک وہ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی ان سارے کے سارے اعضاء کو، اپنے اس بندے کے ان سارے اعضاء کو، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو میں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا دیتا ہوں، اس کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ کانوں کے ذریعے بھی میری فرمانبرداری کی باتیں سنتا ہے، میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، میری اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھی اور اپنے پیروں کے ذریعے بھی ان کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے، ان مقامات کی طرف چل کے جاتا ہے کہ جہاں پر چل کے جانا مجھے محبوب ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور فائدہ، نفلی عبادت جب آپ کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا، جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب یہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا کسی بھی شر سے، کسی بھی برائی سے، کسی بھی نقصان سے، یہ میری پناہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لوں گا، اپنی پناہ میں لے لوں گا، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ بعض فوائد ہیں نفلی عبادات کے، اور ان میں سے نفلی نماز کے خاص طور پر، تو اس لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ نفلی نماز کے اندر سب سے پہلے جس نماز کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد سنتیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ دو ہی قسم کی ہوتی ہے، یا تو فرض نماز ہوتی ہے یا پھر نفل نماز ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز تیسری نماز نہیں ہے. یا آپ فرض نماز پڑھیں گے یا آپ نفل نماز پڑھیں گے. اب یہ جو نفل نمازیں ہیں یہ کئی قسموں کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے درجے پہ یہ فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی یا فرض نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو نفل نماز کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعات پڑھتا ہے، دن اور رات میں 24 گھنٹے کے اندر فرض نمازوں کے علاوہ وہ اللہ کی رضا کے لیے 12 رکعات ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں، انہوں نے ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر ان 12 رکعات کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ 12 رکعات یہ ہیں: فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں، پھر عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یہ ٹوٹل 12 رکعات بنتی ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 رکعات کی فضیلت کو سنا، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ان 12 رکعات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. اس سے ہمیں بھی اسی جذبے کا اظہار کرنا چاہیے، جذبہ اطاعت و فرما برداری، کہ ان 12 رکعات کو آپ نے ترک نہیں کرنا ہے، ان 12 رکعات کو آپ نے چھوڑنا نہیں. اب آپ ان کے اندر آ جائیں. یہ جو سنتیں ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں، ان میں جو فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سنتوں کو آپ نہ تو سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے. یعنی سفر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ باقی فرض نمازوں سے پہلے اور باقی فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث ذرا کان کھول کے سنیے، فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ اکبر. فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں، یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. یعنی دنیا آپ نے دنیا کتنی دیکھی ہوگی، یا میں نے اور آپ نے دنیا کتنی دیکھ لی ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا میرے عزیز بھائیوں. دنیا کے اندر جتنے بھی خزانوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جتنے بھی مال و دولت کا اور آسائشوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، ان تمام کی تمام سہولتوں اور تمام کے تمام بینک بیلنس اور مال اور پیسہ اور دولت، ان تمام چیزوں سے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں. اللہ اکبر. جب آپ فجر کی 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوں تو ذرا اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں کہ میں جو ابھی 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہے. اس سے بہتر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر آگے چلیے. ظہر کی نماز کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق ظہر سے پہلے بھی 4 اور ظہر کے بعد بھی 4، جن کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 پڑھتا رہتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. تو آپ اگر ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ 12 رکعات الحدیث کے مطابق. لیکن اس حدیث کے مطابق اگر ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھتے ہیں، بعد میں بھی 4 پڑھتے ہیں، ایک ایکسٹرا فضیلت آپ کو حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کو جہنم پہ حرام کر دے گا. اور بلکہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں، ان کی ایک اور زیادہ فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں یہ بالکل اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں ان 4 رکعات کے جن کو سحری کے وقت پڑھا جائے. سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت آپ جو 4 رکعات پڑھیں گے، جتنا اجر و ثواب آپ کو تہجد کی 4 رکعات پڑھنے کا ملے گا، اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا ملے گا. اس لیے کبھی بھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو نفل نماز کی ایک اور قسم جن کو ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے
کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعتیں آپ چاہیں تو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہی بہتر ہے, اور اگر آپ چاہیں تو یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ بھی درست ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہوگی اس انسان کو, اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا وہ انسان جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا. اسی طرح سے تہجد کی نماز ہے, نفل نماز کی ایک اور قسم تہجد کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت تہجد کی نماز ضرور پڑھا کیجئے, یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے, بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے, یہ حکم اللہ رب العزت کا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی رات کو اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں. اور اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے, نماز تہجد. آپ خود جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتا, آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنی لمبی عبادت, اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کی لغزشوں کو, آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا فضل کیا ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کروں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کے ذریعے حقیقت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکرانہ بھی ادا ہوتا ہے. اسی طرح نماز چاشت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی تھی. اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, کہ میرے گہرے دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر, کہ ہر مہینے کے اندر میں 3 دن کے روزے رکھوں. دوسرا وصلاۃ الضحیٰ, اور چاشت کی نماز کی بھی آپ نے مجھے خصوصی طور پر تاکید کی. اور تیسری چیز کہ میں جب سوؤں تو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سوؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 3 باتوں کی وصیت کی ہے, میں ان 3 باتوں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میری موت نہیں آ جاتی. تو نماز چاشت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی, اور یہ کم از کم اس کی 2 رکھتے ہیں, اور آپ چاہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, چاہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی تھی شکرانے کے طور پر. تو یہ نماز چاشت کا فائدہ ہے, اور وہ حدیث تو بڑی معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کے جسم کے اندر جو 360 جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے انسان کو. ہر روز 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی مختلف اقسام بیان فرمائی کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک صدقہ, الحمدللہ پڑھیں گے تو دوسرا صدقہ, اللہ اکبر کہیں گے تو تیسرا صدقہ. اسی طرح اذکار اور تسبیحات جیسے جیسے آپ کرتے چلے جائیں گے یہ صدقات آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا ان تمام کے تمام صدقات سے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ایک عمل کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے, اور وہ نماز چاشت کی 2 رکھتے ہیں. اس لیے نماز چاشت بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح نماز اشراق ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, چاہے وہ تسبیحات کا ذکر ہو, چاہے وہ دعا ہو, استغفار ہو, توبہ ہو, جس بھی آپ ذکر میں مشغول رہتے ہیں, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو, اور اس کے بعد تقریباً 12 یا 15 منٹ گزرنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو مکمل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ نماز شروق جس کو نماز اشراق بھی کہا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, اسی طرح سے عام جو مطلق نفل نماز, یہ جو چند خاص قسمیں میں نے ذکر کی ہیں, ان کے علاوہ بھی جب بھی آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کثرت کے ساتھ, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی. اس کی دلیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت ارشاد فرمایا کہ بلال مجھے یہ بتلاؤ کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ امید افزا عمل تو نے کون سا کیا ہے, یعنی ایسا عمل کہ جس کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہو اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا.
اور اللہ میری مغفرت کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے مجھے یہ عمل ضرور بتلاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں چلتے ہوئے اپنے سامنے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے، جنت میں چلتے ہوئے میں نے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے، تو مجھے بتلا ضرور کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے یا کون سا عمل کرتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں عملت عملا ارجى من عندي، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل جو ہے وہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دن اور رات کی کسی بھی گھڑی کے اندر، تو اس کے ساتھ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیے لکھی ہوتی ہے، حسب توفیق میں اتنی نماز پڑھتا ہوں۔ اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں یہ جی تحیۃ الوضو کی 2 رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال 2 رکھتے پڑھتے تھے۔ میرے بھائی صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے وہ اتنی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب 2 رکھتے تو نہیں ہے، اس کا مطلب 4 بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب 6 بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب 8 بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب کبھی بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کریں نفل نماز کے ذریعے فرض نمازوں کے علاوہ، تو آپ دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں ان 3 ممنوع اوقات کو چھوڑ کر، وہ جو زوال کا ٹائم ہے اور سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہے اور سورج کے عین طلوع ہونے کا ٹائم ہے، ان 3 اوقات کو چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کا تقرب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ نفل نماز اپنے گھر کے اندر ادا کریں۔ نفل نماز جتنی بھی میں نے نفل نمازیں بیان کی ہیں، چاہے وہ فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہوں، پہلے کی سنتیں ہوں، نماز چاشت ہو، نماز اشراق ہو، عام نفل نماز ہو، جتنی بھی نفل نمازیں، تہجد کی نماز ہو، ان کے لیے بہترین مقام آپ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب نماز پڑھو تو اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھا کرو نماز میں سے، کیونکہ جب گھر کے اندر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر برکت لائے گا اور آپ کے اندر خیر و بھلائی لائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر خیر و بھلائی لانے کے لیے گھر کے اندر نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، اب ایک بات موضوع سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق اس ماہ شعبان کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا خاص طور پر اہتمام کرتے تھے، اور وہ ہے نفلی روزہ۔ اور اس نفلی روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کسی خاص دن میں نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے مہینے کے اندر۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر نفلی روزے کثرت کے ساتھ لینے چاہیے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ٹریننگ کورس ہے کہ آپ اپنی تربیت کریں گے روزہ رکھنے کی، اور آپ اپنی عادت بنائیں گے، تاکہ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس میں تو آپ کو فرضی روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ تو بعض اوقات اچانک روزے رکھنا انسان کے لیے مشقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے روزہ، کیونکہ پہلے عادت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر عادت بنا لینی چاہیے تاکہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات، اور پھر 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی عبادت بیان کرتے ہیں، اس کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنی بھی باتیں مشہور ہیں
شعبان کی 15ویں رات کے متعلق جتنی بھی باتیں مشہور ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں اور ساری کی ساری جھوٹی باتیں. شعبان کی 15ویں رات یہ خصوصی عبادت کی رات نہیں ہے. شعبان کا 15واں دن یہ روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے. اور شعبان کا 15واں دن قبرستان میں جانے کا کوئی خاص دن نہیں ہے کہ اس دن آپ خاص طور پر قبرستان میں جائیں. اور اسی طرح سے اس دن آپ خصوصی طور پر کھانے پکائیں, مختلف ڈشز تیار کریں اور آپ خود بھی کھائیں, لوگوں میں بھی بانٹیں. اور اس دن بلکہ اس رات کو آپ جھنڈیاں لگائیں, اپنے گھروں کو سجائیں, بڑی بڑی عمارات کو, بڑی بڑی بلڈنگز کو آپ لائٹیں لگا کے سجائیں. اور اسی طرح آپ اس دن پٹاخے چھوڑیں, پٹاخے چھوڑ کر اور اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ رات برات جہنم کی آگ سے برات یعنی جہنم کی آگ سے پناہ پانے کی رات ہے, بچنے کی رات ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت اور جھوٹی باتیں. لہذا ان تمام چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں, وہ عبادت جو کہ پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, وہ روزہ رکھنا ہے, وہ پورا مہینہ انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر آپ ہر رات آپ کی روٹین ہے, آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر رات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, بے شک آپ اس رات کو بھی پڑھیں, کوئی حرج نہیں. روٹین کی عبادات اور روٹین کا آپ کا جو معمول ہے وہ جاری رکھیں. لیکن میرے بھائیو, اس رات کو خصوصی طور پر جاگنا شب بیداری کے لیے اور اگلے دن روزہ رکھنا اور قبرستان جانا, اس طرح کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں, ایک بات ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے. وہ ایک حدیث ہے, اس کی صحت کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. بہت سارے علماء اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں, لیکن کچھ محقق علماء نے اس کو صحیح یا حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے 2 بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کی مغفرت کر دیتا ہے. ایک وہ جو کہ مشرک ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو, اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ جو اپنے دل کے اندر بغض پالتا ہو, اپنی بھائیوں کے متعلق نفرتیں رکھتا ہو اور حسد اور بغض کے جذبات سے بھرا ہوا ہو, اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے عمومی طور پر مغفرت کا اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے, اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, اللہ کی توحید کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور کوئی شرکی عمل نہیں کرتے اور اپنے دل کے اندر کدورتیں میں نہیں پالتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کر دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر بھی نہ تو کسی خصوصی عبادت کا ذکر ہے, نہ اگلے دن کے روزے کا ذکر ہے, نہ جھنڈیاں لگانے کا ذکر ہے, نہ پٹاخے چھوڑنے کا ذکر ہے. اس طرح کی جتنی بھی بدعات ہیں ان تمام کے اس حدیث کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.